هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات قال لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله رواه أحمد في مسنده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے جو پڑھی گئی۔ بہت اہم ہدایات اس حدیث پاک میں دی گئی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کلمات کی وصیت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ یہ 10 باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں، اور کن کو ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت تعلق تھا، بہت محبت تھی، ان پر بڑا اعتماد فرماتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور سے ایسی محبت تھی کہ جب تک حضور کو دیکھ نہ لیتے چین نہیں آتا، کبھی کبھی گھبرا کر گھر سے نکل آتے، اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرماتے، پھر چین آتا، پھر سکون آتا۔ ایسے عاشق قسم کے صحابی تھے۔ 18 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے، انصار کے قبیلے سے تھے، اور نوجوانی میں ایسا غلبہ تھا توحید کا اور اسلام کی دعوت دینے کا کہ اپنے قبیلے بنو سلمہ کو پورے کے پورے کو مسلمان کر لیا، نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، بوڑھوں کے پاس جاتے، سب کو سمجھاتے۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ جو لنگڑے صحابی تھے،
اور احد میں شہید ہوئے، وہ ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ، یہ اسلام لانے سے قبل اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور بہت مالدار تھے، لکڑی کا بت بنایا ہوا تھا، اسے پوجتے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے، رات کو جاتے اور ان کا بت اٹھا کر لاتے اور کہیں کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیتے۔ پھر حضرت عامر ابن جموح اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اٹھتے، اپنے بت کو نہ دیکھتے، ڈھونڈتے، کچرے کے ڈھیر پر نظر آتا، اسے اٹھاتے، صاف کرتے اور پھر اس شخص کو برا بھلا کہتے جس نے یہ اشر کیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے کہ ارے تم کس کی پوجا کرتے جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتا، کچرے کے ڈھیر میں گرا پڑا رہتا ہے۔ آخر بہت دفعہ یہ عمل کیا، پھر کہیں جا کے حضرت عمر ابن جموح کی بات سمجھ میں بات آئی، پھر وہ ایمان لائے۔ تو بہرحال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں اور جنت میں علماء کی جماعت کے سردار ہوں گے، علماء کی جماعت کے سردار۔ ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں اور 10 باتوں کی وصیت ہے، اور یہ 10 باتیں اتنی اہم ہیں جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے، انفرادی زندگی سے بھی، اجتماعی زندگی سے بھی، گھر کی زندگی میں سے بھی ہے، معاشرے کی زندگی سے بھی۔ ایسی اہم ترین ہدایات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا۔ ایک ایک وصیت بہت عجیب ہے، اور اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ جائے، حیات طیبہ، خوشگوار زندگی اللہ عطا فرماتا ہے اگر آدمی ان باتوں پر عمل کرے۔ بہت اہم ہدایات ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی 10 باتوں کی۔ ان میں سے پہلی بات فرمائی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری بات وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ دونوں تجھے یہ حکم دیں کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو، اپنے مال کو چھوڑ دو، تو اگر وہ مال کے چھوڑ دینے کا حکم دیں تو اپنے مال کو بھی چھوڑ دینا، گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم دے تو یہ بھی کر لینا، نافرمانی نہ کرنا۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَلَا تَتْرُكْنَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اور اگلی نصیحت فرمائی وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ وہ ہر بے حیائی اور ہر گناہ کی جڑ ہے، الخبائث ہے گویا۔ اور فرمایا کہ ایاک والمعصیہ، گناہوں سے پرہیز کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ اور فرمایا کہ میدان جہاد سے بھاگنے سے پرہیز کرنا، اگرچہ سب ساتھی تیرے شہید ہو جائیں پھر بھی نہ بھاگنا، میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانا، جم جانا۔
اور جب کوئی علاقے میں وبا عام ہو جائے اور لوگ اس میں مرنے لگیں تو تم اس جگہ پر ثابت قدم رہنا، وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں، چاہے تجھے بھی وہ وبا لگ جائے، بیماری آ جائے، وہاں سے بھاگنا نہیں۔ اور فرمایا اپنے گھر والوں پر خوش دلی سے خرچ کرتے رہنا، گھر والوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا۔ اور فرمایا کہ گھر والوں کی تربیت کے لیے ان سے لاٹھی نہ ہٹانا، ان کی تربیت کے سلسلے میں ان پر عصا قائم رکھنا، لاٹھی ان پر قائم رکھنا۔ کیا مطلب کہ ان کی نگرانی کرتے رہنا۔ اور فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا، ان کے دل میں اللہ کا خوف خشیت یہ پیدا کرنا۔ یہ 10 باتیں ہیں جن کی نصیحت اور وصیت امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔ اب ایک نصیحت اور وصیت ایسی ہے جو قابل غور ہے، قابل عمل ہے، اور ہر زمانے میں ممکن العمل ہے، اور ان پر عمل کرنے سے زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے ہر ایک، بلکہ ہر مسلمان پریشانی کا شکار ہے، الجھن کا شکار ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں مختلف اندیشے ہیں، وساوس ہیں۔ ان سب کا علاج ہے ان باتوں پر عمل کرنا۔ پہلی نصیحت فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یعنی دل میں اللہ سے ہونے کو اتنا یقین کرنا کہ جو بات پیش آ رہی ہے سمجھے کہ من جانب اللہ۔ یہ جو آج دیکھیے حالات آ رہے ہیں تو ہم سب کی توجہ، مثلاً بجلی چلی گئی، ہم سب کی توجہ کا رخ واپڈا کی طرف ہوگا، اور ہم سب اس ادارے کو برا بھلا کہیں گے۔ پھر تھوڑا اور آگے جائیں گے تو حکومت کو برا بھلا کہیں گے، اور ادارے کو برا بھلا کہنے سے اور حکومت کو برا بھلا کہنے سے دل کے اندر تنفر پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، آگ ابھرتی ہے، آگ۔ اور زیادہ گرمی ہو، حبس ہو، اور پھر بتی چلی جائے اور لمبے عرصے کے لیے چلی جائے تو آدمی جوش میں بھر جاتا ہے، غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آگ جلائی جاتی ہے، دفتر جلائے جاتے ہیں، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جو وصیت ہے نا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اگر دل میں یہ بات راسخ ہوتی کہ ہماری نگاہ تو بس یہاں تک گئی نا کہ بھئی یہ واپڈا والوں نے بجلی بند کر دی، یہ حکومت والوں نے ایسا کر دیا، یہاں تک جا کے ہماری نگاہ بند ہو گئی، یہ ہم اور آگے چلتے اور یہ کہتے کہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی صحیح ہوگا، اور اللہ کے ایک امر کن سے ایک لمحے میں صحیح ہو جائے گا۔ اگر یہ بات دل میں جاگزیں ہوتی تو پھر آگ لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی، غصے اور تنفر کی صورت ہی پیش نہ آتی۔ آدمی کہتا ہے یہ من جانب اللہ، یہ مشیت ایزدی کار فرما ہے، اللہ کی مشیت کا نظام ہے، اور وہی درست کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ جو حال بھیجا ہے یہ میری تربیت کے لیے بھیجا تاکہ میں ان کی طرف انابت کروں، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب میں آیت کریمہ پڑھوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سب آگ لگانے والے یہ سب ورد کریں، وہ سب گھر کے خواتین، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم گناہ گار، اے اللہ ہم خطا کار، اے اللہ ہم سیاہ کار۔ سب کی توجہ کا محور اللہ کی ذات ہو جاتی۔ بتائیے کیسی بجلی آتی؟ آنے واحد میں آ جاتی اگر اجتماعی طور پر سب انابت اللہ کریں۔ اور یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے،
یونس علیہ السلام کی قوم برگزیدہ پیغمبر ہیں حضرت یونس علیہ السلام، قوم کو فرما گئے کہ بس 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، نبی فرما گئے اور عذاب کی شکلیں آنے لگیں، جو نبی نے فرمایا تھا وہ علامات ظاہر ہوئیں، تو پوری قوم نے مل کر رونا دھونا شروع کر دی، اور ان کے رونے دھونے کی برکت سے اللہ نے عذاب کو ٹال دی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی فرضی قصہ ہو، فرضی داستان ہو، یہ قرآن میں ان کے رونے دھونے کی برکت سے، ان کے استغفار کی برکت سے اللہ نے عذاب ٹال دی۔ پھر یونس علیہ السلام کو تلاش کیا اور ان کے سامنے توبہ استغفار کی، سارا قصہ ہے۔ تو اگر ہم سب لوگ اجتماعی شکل میں اللہ کی طرف انابت کریں تو حالات صحیح ہو جائیں۔ اب دیکھیے آ گئی پالیسی کہ بھئی کاروبار بند کرو اور سب گھر میں بند ہو جاؤ، اب اس پر ہماری نگاہ حکومت کی طرف جاتی ہے، پولیس والوں کی طرف جاتی ہے، اور پھر ہماری طبیعتوں میں تنفر آتا ہے، غصہ آتا ہے، بھڑک آتی ہے، اور پھر غیبتیں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اور کچھ حاصل تو ہے نہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں توحید خالص دل میں جاگزیں ہوتی، توحید خالص، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کر، کیا مطلب کہ توحید خالص کو اختیار کر، اللہ سے ہونے کو دل میں بٹھایا ہوا ہوتا، تو پھر یہ تنفر نہ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یہ من جانب اللہ ہے، یہ مشیت ایسدی کار فرما ہے، اللہ کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے، یہ جو حال آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ اسے دور فرمائیں گے۔ دور یہ لانا بھی حکومت والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو دور کرنا بھی حکومت والوں کے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حکم چلتا ہے، وہاں سے سارا نظام چلتا ہے۔ لہٰذا اگر اجتماعی طور پر سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو سارے حالات صحیح ہو جائیں۔ اچھا اب اجتماعی میرے قبضے میں تو نہیں ہے کہ سارا نظام اجتماعی طور پر صحیح ہو جائے، انفرادی طور پر ایک آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کے دل کو بھی اللہ سکون سے بھر دے، پھر اس کے دل میں بھی وہ تنفر نہیں آئے گا۔ کر کے دیکھ لیجئے، کر کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب مدظ اللہ العالی نے ایک دفعہ بتایا کہ جب سقوط ڈھاکہ ہوا 1971 میں، فرمانے لگے کہ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیوں سے پاکستان حاصل کیا اور پاکستان ٹوٹ گیا، اور راتوں کی نیند اڑ گئی اور چین نہیں آتا تھا، ہر وقت دل میں بے چینی اور صدمہ اور غم، اور طبیعت کام کی طرف نہیں لگتی تھی۔ تو اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت یہ کیفیت ہے۔ تو حضرت عارفی رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ارے میاں یہ مشیت ایسدی ہے، اللہ کی مشیت کار فرمائے، یہ سب اللہ کے حکم سے، اور ہم اس کی مشیت کے تابع ہیں۔ بس جب اللہ کی طرف نگاہ گئی کہ یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس حال کو اللہ ہی دور فرمائیں گے، دل میں ایک تسکین ہو گئی، سکون کی کیفیت ہو گئی، اور ایک بے چینی ختم ہو گئی۔ تو اگر آدمی یہ سوچ لے کہ یہ جو بجلی چلی گئی اللہ کے حکم سے چلی گئی، اللہ ہی اسے دوبارہ لا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دل میں سکون کی کیفیت پیدا فرما دیں، پھر یہ پریشانی، یہ الجھن، یہ جھنجھلاہٹ، یہ غصہ، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے تسکین ڈال دی دل میں۔ دیکھیے زندگی پرسکون ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ جو حالات آ گئے کہ دکانیں بند کر دو اور کاروبار بند کر دو اور گھروں میں چلے جاؤ اور بند ہو جاؤ، اب یہ آدمی سوچ لے کہ یہ من جانب اللہ ہے، کہ اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے حکم سے ہی دور ہوگا یہ معاملہ، کسی کے بس میں تو ہے نہیں، اب دل اللہ تعالیٰ اس کا سکون سے بھر دیں گے۔ یہ انفرادی طور پر ہوگا، یہ اجتماعی طور پر سب متوجہ ہو جائیں گے تو کام ہی آسان ہے، اور انفرادی طور پر جب اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہوگا تو ہر فرد کے دل میں اللہ تسکین ڈال دے گا، کیونکہ معاملہ تو اللہ کے حکم سے۔ تو یہ فرمایا کہ شرک نہ کرنا، کیا مطلب کہ توحید خالص کو دل میں بٹھانا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے کو دل میں بٹھا لینا، کہ ہر حال من جانب اللہ ہے، آیا بھی اللہ کی طرف سے اور جائے گا بھی اللہ کے حکم سے، آیا بھی اللہ کے حکم سے، جائے گا بھی اللہ کے حکم سے۔
تو جو حال آئے دل میں اللہ کی طرف انابت ہو کہ یہ حال اللہ کی طرف سے آیا، یہ ہے توحید خالص، کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ ایک دن میں نہیں آئے گا، بار بار اس کے تذکرے کرنے پڑیں گے، بار بار اس کو بولنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں بار بار توحید کے دلائل دیے گئے، توحید کے دلائل دیے گئے، سمجھائے گئے، بتائے گئے۔ بھئی آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، سورج کے نظام کو دیکھو، چاند کے نظام کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، کشتیوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، دو سمندروں کے درمیان اللہ نے برزخ آڑ بنائی، اسے دیکھو۔ ان سب سے اللہ کی قدرت کو پہچان۔ بار بار اللہ نے اپنا تعارف کرایا، ہر تھوڑی دیر بعد تعارف، ہر تھوڑی دیر بعد تعارف۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا، اپنی پہچان کروائی۔ کیوں؟ تاکہ دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونا اتنا بیٹھ جائے کہ پھر یہ حالات سے آدمی متاثر ہی نہ ہو، یہ حالات اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ لہٰذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کوئی حال آتا تھا تو متاثر نہیں ہوتے تھے، اس کا اثر نہیں لیتے تھے، فوراً انابت اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر معاملے میں سکھا دیا تھا، بھئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ نماز۔ بیمار ہیں کیا؟ اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ کوئی بھی گھبراہٹ کا معاملہ پیش آیا فوراً مسجد میں۔ اب دیکھیے کہتے ہیں 6 بجے بازار بند کر دو، تو اب دکانیں جلدی بند ہو گئیں تو شام کو مسجدوں میں آ جائیں، مسجد آباد ہو جائے، گھر جانے کے بجائے محلے کی مسجد میں آ گئے، اب مسجدوں میں اپنے اعمال میں لگ گئے، اور جو دکان بند کر کے جس وقت پہ دکان پہ گھر جاتے تھے اسی وقت گھر جاؤ۔ اب انابت کا موقع مل گیا۔ یہ ہے طریقہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ اب آدمی گھر جا کے موبائل میں لگ جائے اور اپنا وقت وہاں ضائع کر دے اور کہے حالات ایسے ہیں، کیا کریں، حالات کب سدھریں گے، حالات کب سنوریں گے۔ بھائی یہ حالات آئے ہم سب کو سدھارنے کے لیے، ہم سدھر جائیں گے حالات سنور جائیں گے، ہم نہیں سدھریں گے حالات اور بگڑیں گے۔ تو اب یہ تھوڑی کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیں، بس ٹھیک ہے دکان بند کر کے مسجدوں میں آ جائیں، خواتین مصلوں پر آ جائیں، اور مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی۔ کوئی آیت، کسی گھر میں آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، کسی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کسی میں سورہ مزمل ہو رہی ہے، کسی میں کیا ہو رہا ہے، سب اللہ کی طرف لگے ہوئے، تو حالات اللہ تعالیٰ صحیح کر دیں گے۔ یہ تھوڑی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ حالات بگاڑ دیں اور صحیح کرنے کی کوئی صورتیں شکلیں مہیا نہ فرمائیں۔ صحیح کرنے کی شکلیں صورتیں بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، وہ ہم اختیار نہیں کر رہے۔ اس لیے بھائی جس قسم کے حالات آئے ہوئے ہیں اس میں انابت اللہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو پہلی نصیحت ہے، پہلی وصیت ہے، اس کا تعلق دل کے عقیدے سے۔ تو دل کا اگر بگاڑ صحیح ہو جائے تو پھر زندگی میں سدھار آ جائے۔ یہ جو اس وقت ہماری ساری توجہ کا محور اللہ کا غیر ہے، مادہ ہے، اس وجہ سے ہم پریشانیوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اس مادیت سے نکل کر روحانیت کی طرف آ جائیں، اس دنیا کی مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف چلے جائیں، پھر دیکھیے انفرادی طور پر کوئی آدمی اپنا رخ بدلے گا، انفرادی طور پر اسے تسکین ملے گی، اس کا دل اللہ سکون سے بھر دیں گے۔ تو پہلی نصیحت عقائد کی درستگی، کہ بھئی عقیدہ آدمی صحیح کر لے، اور عقیدوں میں سب سے اہم عقیدہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تو جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا، توحید کو دل میں بسانا۔ یہ ہے پہلی نصیحت، عقیدے کی درستگی، عقیدے کا سدھار۔ اس کے بعد دوسری بات فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعُقَّنَ وَالِدَيْكَ، توحید کے بعد، اللہ تعالی کے حقوق کے بعد سب بندوں کے حقوق میں سب سے اہم حق وہ والدین کا حق۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ،
اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. والدین کا ادب، والدین کا احترام یہ سکھایا جا رہا ہے. قرآن پاک میں بھی بار بار آیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ ان میں سے یہ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھنا. والدین کا ادب سکھایا. بھائی یہ جو والدین کی جس گھر میں بے ادبی ہوگی نا، اس گھر میں بے سکونی آ جائے گی. اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا جہاں والدین تکلیف میں ہوں، جہاں والدین کو ستایا جاتا ہو، جہاں والدین کی بے اکرامی کی جاتی ہو، تو پھر اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا. نقد سزا ملتی ہے والدین کو ستانے. اور والدین کے ادب احترام پر برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کا قصہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. یہ یمن میں رہتے تھے اور یمن کا ایک علاقہ اس کو قرن کہتے ہیں، قرن کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو اویس قرنی کہا جاتا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسلمان ہو گئے، مگر صحابیت کے مقام کو نہ حاصل کر سکے. تابعی بنے اور سید التابعین میں سے ہیں، بڑے درجے کے ساتھ تابعین میں ان کا شمار ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی چاہت تھی. تو انہوں نے یمن سے قافلہ جا رہا تھا، مسئلہ پوچھوایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ اویس آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، مگر والدہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، خدمت کی محتاج ہیں، تو کیا کروں؟ تو جواب آیا کہ نہیں، والدین کی خدمت کیجیے. اب بتائیے، یہ تو حالانکہ کوئی اور ہوتا تو یہ سوچتا کہ صحابیت کا مقام پھر کہاں ملے گا، والدہ کی خدمت تو بعد میں بھی ہو جائے گی، میں جلدی سے جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ جاؤں گا، صحابیت کا مقام مل جائے گا، پھر آ کے والدہ کی خدمت میں ساری زندگی لگا رہوں گا. مگر یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ دین کی حقیقت کو سمجھتے تھے. دین کی حقیقت کا خلاصہ یہ بتاتے ہیں کہ اتباع ہے، ماننا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی شوق نہیں ہے. شوق تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، چاہت تو تھی حضور کی دیدار کی، مگر حضور کا حکم اپنی چاہت پر مقدم، شریعت کا حکم اپنی چاہت پر مقدم تھا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام پہنچا کہ والدہ کی خدمت کرو تو نہیں گئے حضور کے پاس، والدہ کی خدمت میں رہے اور صحابیت کا مقام حاصل نہ کر سکے. بہت اونچا مقام ہے صحابیت، نہ حاصل کر سکے. مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ دیا؟ روایت میں آتا ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، یمن سے، قرن کے علاقے سے ایک شخص آئیں گے، ان کا یہ حلیہ ہوگا، ان کا نام اویس ہوگا، ان سے اپنے لیے دعا کرانا. وہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان سے اپنے لیے دعا کرانا. دیکھیے کیا مقام مل رہا ہے، اطاعت پر، فرما برداری پر، کس کی؟ ماں کی خدمت پر. تو والدین کا درجہ، والدین کا ادب، یہ آج ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے، بہت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے. یعنی اہمیت ہی نہیں ہے ماں باپ، اپنی بات کو اونچا رکھا جاتا ہے، اپنی بات کو منوایا جاتا ہے، چاہے والدین کی بات کتنی معقول کیوں نہ ہو. یہ بہت خطرناک بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے.
ماں باپ کا ادب احترام سکھایا جا رہا ہے شریعت میں. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے کوئی قافلہ آتا اپنے زمانے خلافت میں تو پوچھتے کہ اویس نام کے کوئی شخص ہیں. آخر ایک دفعہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ تشریف لائے. حضرت عمر ہیں، اپنی فراست سے پہچان تو گئے، مگر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اویس. کہا قرن سے آئے؟ کہا جی قرن سے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں کہ ایسا حلیہ ہوگا، ایسا چہرہ ہوگا. وہ سب دیکھ کے فرمایا کہ بھئی تم قرن سے آئے ہو، تمہارا نام اویس ہے، تو تم میرے لیے دعا کرو. حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے لیے دعا کروانا. تو حضرت اویس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ قرن سے اویس آئیں گے تو تم ان سے دعا کرانا، اور وہ مستجاب الدعوات ہیں. تو اس پر حضرت اویس کرنی خوب روئے، اور اللہ نے یہ مقام دیا کہ امیر المومنین ان سے دعا کروائے. تو اتنا اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا ایک صحابی کے متعلق کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، اور جنت میں ہیں تو قرآن کی آواز آ رہی ہے کسی کی قرآن پڑھنے کی. تو پوچھا کہ کون قرآن پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا فلاں صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں. کہ ارے جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا ہاں ان کا یہ مقام ہے. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ماں کے بڑے فرما بردار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہو کر صحابہ کو یہ خواب سنایا، اور ان صحابی کے متعلق فرمایا کہ ان کو یہ مقام اس لیے ملا کہ وہ ماں کے بہت فرما بردار ہیں، ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. تو آج کل والدین سے ملنے کا وقت نہیں ہے. جو لوگ ماں باپ سے دور رہتے ہیں ہفتے ہفتے میں گئے تو مل لیے. بھائی روز ملنا چاہیے. یعنی اپنے معمولات میں والدین کی زیارت اس کو لازم سمجھے آدمی. یہ نہیں کہ ہفتے میں ہم چلے جاتے ہیں ماں باپ سے ملنے. بھائی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھیں، تو بس اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے چلے جاؤ. کہتے کوئی کام تو ہے نہیں، کوئی کام نہیں ہے، ماں باپ کے پاس جا کے کیا کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ کوئی کام ہوگا تو چلے جائیں گے، ورنہ جمعے کو دکان بند ہوتی ہے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جمعے تو ٹھیک ہے، مگر روز جائیں. ماں باپ کی زیارت کرنے سے حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اس ثواب کو ہی لے لیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی خواہش ہوتی ہے، اولاد کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو کوئی کام نہ ہو پھر بھی جانا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. بس اولاد ماں کے پاس جا کے بیٹھ بھی جائے نا، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر ان کی مزاج کے مطابق باتیں کر لیں، ان کے خواہش کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق کچھ باتیں کر لیں، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. کچھ اللہ نے وسعت دی ہے، ان کی مزاج کے مطابق ان کو کچھ کھلا پلا دے. تو اس طرح والدین کے حق کی ادائیگی کی فکر کریں. یہ رواج آج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ مشغولی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ماں باپ کے پاس جانے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں. کہتے بس ٹھیک ہے ہفتے ہفتے دیکھیں گے. نہیں، ہفتے ہفتے نہیں، روز جانا چاہیے. اور اس کو ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں، ان کی زیارت کر کے آؤں اور تھوڑی دیر بیٹھوں ان کے پاس. یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے. یہ دعاؤں کی مشین ہے. بھائی اس مشین کو کیش کراؤ. ایسا نہ ہو کہ پھر محرومی ہو، پھر آدمی روتا رہے. اس لیے جن کے والدین ہیں وہ قدر کریں. تو یہ دوسری نصیحت ہے امام الانبیاء کی. کن کو؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ دیکھو والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کو ستانا نہیں، ان کی بے ادبی نہیں کرنا. جب قرآن کہتا ہے کہ فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، کیا معنی؟ کہ جو جائز اور مباح امور ہیں اس میں ان کی اطاعت ضروری ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ جب اولاد کو کسی کام کا حکم دیں تو حاکمانہ انداز میں نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ اولاد وہ کام نہ کرے تو گناہ گار ہو، بلکہ اسے اختیار دیں کہ جی کرے تو ایسا کر لو،
اور یہ طریقہ ہم نے حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. وہ جب اپنی کسی بیٹے کو کسی کام کا حکم دیتے تو فرماتے کہ مدنی، ان کے بیٹے کا نام مدنی تھا، مدنی جی کرے تو پانی پلا دینا. دیکھیے، یہ نہ فرماتے کہ مدنی پانی پلاؤ، اور وہ مدنی پانی نہ پلائے تو گناہ گار ہو جائے گا، کہ باپ کا حکم اب اس کو پورا کرنا لازم ہو گیا. تو حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا ادب، اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ اولاد کہیں گناہ گار نہ ہو جائے. تو فرماتے مدنی جی کرے تو پانی پلا دینا، مدنی جی کرے تو کپڑے لا دینا. یہ ان کا انداز تھا. یہ بڑوں کی باتیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو براہ راست صریح حکم نہ دیں، احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ اولاد گناہ گار ہو. اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے اشارے کو پہچانیں، ان کے حکم کرنے سے پہلے ان کا کام پورا کریں، ان کی چاہت پوری کریں، ان کی مرضی پوری کریں. ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے اور پھر نقصان ہو جائے. اور روایات میں آتا ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ماں باپ کو ستانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، سوء خاتمہ کا اندیشہ. ایک قصہ تو ہمارے سامنے پیش آیا. ایک شخص آیا روتے ہوئے، مفتی صاحب مجھے کوئی دم کر دو، میرا سارا جسم جل رہا ہے، مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا، نہ نیند آتی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، بس جسم جل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ ہے اندر. اور میں نے کتنی کریمیں استعمال کر لی، ڈاکٹروں کو دکھا دیا، دوائیاں کھا لی، مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، آپ مجھے کوئی دم کر دو، کوئی دعا بتا دو. میں نے کہا یہ ہوا کیسے، کب سے ہوا؟ کہا یہ تو نہ پوچھو. پھر رو پڑا. پھر عجیب عبرت کی داستان سنی. کہنے لگا اصل میں مجھے اپنی ماں پر غصہ آ گیا تھا، تو میں اس ماں کا سب سے بڑا بیٹا تھا، تو میں ماں گھر چھوڑ کے نکل گیا، الگ رہنے لگا. پھر ماں بیچاری بلاتی رہی، دوسرے بیٹوں کو بھیجتی رہی کہ بھئی اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. میں نے کہا ماں کو کہہ دو کہ تو میرے لیے مر گئی، میں تیرے لیے مر گیا، بس نہیں ملوں گا. حتیٰ کہ ماں بیمار ہو گئی، ہاسپٹل میں چلی گئی، تو بیٹوں کو بھیجا کہ بھئی اس کو کہہ دو آخری دیدار تو مجھے کرا دے اپنا، اب میں مرنے والی ہوں، اپنے بیٹے کو دیکھ تو لوں، بہت عرصہ ہو گیا، ترس گئی ہوں اپنے بیٹے کو دیکھے. انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا تھا نا کہ میں مر گیا ہوں، کہہ دو ماں کو. تو پھر ماں نے اس کو کہا کہ اچھا بھائی اس کو کہنا کہ کم از کم میری جو ہے میت کو کندھا تو دے دینا. تو ماں مر گئی. بھائی آئے، کہا بھائی ماں مر گئی، میں پہلے اس کے لیے مرا ہوں، وہ میرے لیے پہلے سے مری ہوئی ہے. کہا وہ ماں نے وصیت کی کہ کندھا تو دے دینا. کہ نہیں دوں گا کندھا. کہا ماں نے کہا تھا میرا آخری زیارت، میرا چہرہ تو دیکھ لینا. نہیں دیکھوں. کہا پتہ نہیں مجھ پر کیا شیطان حاوی ہو گیا، میرے دل میں پتہ نہیں کیا سختی آ گئی، بس میں نے بھگا دیا بھائیوں کو. ماں دفن ہو گئی. بس دوسرے دن سے جب میں اٹھا ہوں تو میرا جسم جل رہا ہے، سکون نہیں مل رہا، کسی پل چین نہیں آ رہا. میں کیا کروں، بتاؤ مجھے کیا کروں. ہم نے کہا بھائی تم یوں کرو کہ ماں کی قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے کچھ ایصال ثواب کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی کوئی تسبیح پڑھو اور ماں کو کچھ ایصال ثواب کرو اور اللہ سے معافی مانگو. پھر اس نے کچھ عرصے بعد آ کے بتایا کہ ہاں بھائی اب کچھ افاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانی کر دی. مگر دیکھیے یہ مشاہدہ کچھ عرصے پہلے کی بات، آیا تھا دارالفتہ میں وہ شخص. تو بھائی جو ماں باپ کو ستاتے ہیں بڑا نقصان ہے. تو اس میں یہ دوسری نصیحت ہے، دوسری وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا. وعقوق الوالدین ولا تعقن والدیک، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو، اپنے مال کو چھوڑ دے، مال کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے. آج کل تو یہ حال ہے کہ اکثر یہ سوال آتا ہے، یہ فتویٰ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی میرا حق کیا ہے، میں لے لوں اپنے ابا سے، اور ابا آتا ہے کہ بھئی بتا دو میری اولاد کا حق کیا ہے تاکہ میں دے کے فارغ ہو جاؤں. یہ حال ہو گیا. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے مال چھوڑ دو تو مال چھوڑ دینا.
بیوی کو چھوڑنے کا کہیں تو اگر شرعی وجہ ہو تو چھوڑ دینا، ہاں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے تو پھر علماء اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی مطلق حکم نہیں ہے، واقعی کوئی شرعی بات ہو پھر تو چھوڑنا، اگر کوئی شرعی کوتاہی نہ ہو تو پھر نہ چھوڑو، یعنی صرف ماں اور باپ اپنی آنا کی خاطر گھر توڑوانا چاہتے ہیں تو پھر تو نہ توڑو، کوئی واقعی کوئی شرعی بات ہے وہ علماء سے جا کے پوچھے کہ بھئی ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے اور یہ حال ہے، یہ نوعیت ہے، اور علماء بتائیں گے کہ ہاں واقعی اس نوعیت میں ماں باپ کی یہ بات ماننی ہے یا نہیں ماننی، اس لیے کہ دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی، مخلوق کی نہیں ماننی۔ دوسری جگہ قرآن میں بھی فرمایا کہ ہاں اگر یہ تمہیں شرک کا حکم کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم کریں، فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تو اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی مگر ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک ضرور کرنا ہے، حسن سلوک تو کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی، اور اگر شریعت کے خلاف کام کا حکم دے تو پھر نہیں ماننا، پھر ان کی بات سے احتیاط کرنی۔ تو بہرحال اس حد تک شریعت نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اگر والد کے ساتھ چل رہی ہو تو ایک قدم پیچھے چلے، اور عجیب بات کہ آدمی ابا کے چپل نہیں اٹھاتا، پیر صاحب آئیں گے تو پیر صاحب کے چپل اٹھائے گا، ان کے جوتے اٹھائے گا، ابا کے نہیں اٹھائے گا، حالانکہ ابا کا درجہ تو بڑا ہے، ابا کا درجہ تو نص سے ثابت ہے، منصوص ہے، تو ابا کے جوتے نہیں اٹھائے گا، پیر صاحب کے اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے وہ بھی برکت اور سعادت کی بات ہے، مگر اس سے بڑھ کر سعادت ابا کے جوتے اٹھانے میں تھی، وہ نہیں اٹھا رہا، وہ پیر صاحب کے اٹھا رہا۔ کیوں بھائی؟ یہ چیز تو پیر صاحب کو سکھانی تھی کہ بھائی تم میرے جوتے اٹھاتے ہو، ابا کے بھی ایسے اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ ابا کے جوتے اٹھانا بھی ایسے ہی ثواب ہے جیسے تم میرے جوتے اٹھاتے ہو، یہ ذمہ داری تھی پیر صاحب کو بتانا۔ تو ابا کی آگے نہ چلے، ابا کے ساتھ چلنا ہو تو ایک قدم پیچھے چلے، ان کے جوتے اٹھائے، ان کے جوتے صحیح کرے، چپل ان کے صحیح کر کے رکھے، یہ سارے احکامات ہیں، منصوص ہیں کہ ان ادب کرے، احترام کرے، اور ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرے۔ کبھی گھر میں ابا غصہ ہو رہے ہیں تو اب بیٹا اس سے بڑی آواز میں غصے ہو رہے ہیں، ابا کی آواز کو نیچے کر رہے، بھائی ابا ہیں، غصے ہو گئے، خاموش ہو جاؤ، بالکل نہ بولو سامنے، چاہے وہ غلط بات پہ غصے ہو رہے ہیں پھر بھی خاموش۔ دوسرے موقع پر ابا کو سمجھا دو کہ ابا جی یہ بات تھی، یہ بات تھی، اس وقت زور سے نہ بولو، اس وقت اپنی بات کی تعویل نہ کرو، ابا غصے میں ہے خاموشی سے سن لو، ابا مار رہے ہیں تو خاموشی سے مار کھا لو، بعد میں تعویل کر لو کہ ابا جی یہ بات تھی، یہ بات تھی، یہ بات تھی۔ یہ طریقہ ہے، یہ ادب ہے والدین کی۔ تو بہرحال فرمائے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کر، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں گے تو اپنا مال چھوڑ دے، اپنے بیوی کو چھوڑ دے۔ اگلی نصیحت،